رحمتوں کی چادر کے سر پہ سائے چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے دیوانے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ نوجوان ساتھیوں، خصوصیت کے ساتھ عزت کے مقدس گھر میں تشریف فرما معزز و مکرم محترم نمازیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأهل بيته وابن الغوث العازم الجيلاني البغدادي أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے وفاداروں، جملہ تمام اولیاء کاملین سے عشق و محبت کرنے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائیوں، آئیے ہم انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رب کے محبوب دانائے قلوب، ہادی سبل ختم رسول مولائے مکی سردار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے سرکار، محبوب پروردگار، انیس بے کسان چارہ سادہ دردمندہ، وقار دو جہاں مالک ہفت آسماں، زینت نظر و جنا آبروئے زمین و زمان، نبی آخر زمان فخر رسولہ، تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، حضور احمد مجتبی یعنی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عالی وقار میں غلامانہ، خادمانہ، عاجزانہ، محبت دارانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور آیت پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے، اس آیت کریمہ کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا ٹائم آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ اس سے پہلے آپ تمامی مسلمان بھائیوں سے میری عریضہ اور گزارش ہے کہ ہماری باتوں کو بغور سنی جائے۔ اگر اللہ و رسول کا فرمان اگر ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے تو ہم کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں اور پوری زندگی عمل کرنے کی نیت کریں۔ اللہ کا اس کا احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ بہت ساری ایسی مخلوقیں ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور بہت ساری مخلوقیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اور سب سے بہتر اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی، جس کو اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ جانور کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں وہی چیزیں اللہ نے جانور کے اندر بھی رکھی ہیں۔ انسان کو اللہ نے آنکھ دیا، جانور کو بھی اللہ نے آنکھ دیا۔ انسان کے کان ہے، جانور کے بھی کان ہے۔ انسان کو زبان ہے، جانور کو بھی زبان ہے۔ انسان کو کھانا کھانے کی حاجت ہے، جانور کو بھی اپنا پیٹ بھرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی مخلوق کو آپ دیکھیں گے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو، چرندوں پرندوں کی شکل میں ہو، ان تمام مخلوقات کو اللہ نے وہی چیز دیا ہے جو انسان کو عطا فرمایا ہے۔ ہاں، ایک چیز کا فرق ہے جو اللہ نے انسان کے سوا اور کسی مخلوق کو عطا نہ فرمایا، وہ ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے اور انسان کے سوا باقی کسی مخلوق کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ہمارا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہمارا کردار بلند ہے، اگر ہمارا چال چلن درست ہے، اگر ہمارے زندگی جینے کا طریقہ اگر بہتر ہے، اگر ہمارے کلام کرنے کا سلیقہ اگر مناسب ہے، اگر زندگی گزارنے کا اور زندگی گزارنے کے اوقات میں جو جتنے کارنامے ہم کرتے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کا شکل ہو، چاہے علیمہ و خطرہ اور مسلمانی کی شکل ہو، ان تمام کام جو ہم کرتے ہیں، ان تمام کاموں کو اگر ہم اپنے اسلام اور قرآن کے مطابق اگر ہم کریں گے تو ہمارا اخلاق درست ہوگا اور ہمارا کردار بلند ہوگا۔ ہمارا کردار اگر بلند ہوگا تو اسے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس بھاگا بھاگی دور میں، جہاں انسان کو ایک منٹ کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ انسان کتاب کھول کر پڑھے اور اس کا مطالعہ کرے اور دنیا کے نظام کو دیکھے، دنیا کے قوم کو دیکھے، دنیا کے سلیقے کو دیکھے، انسان کے پاس ایک منٹ کا بھی وقت نہیں ہے۔ ہر انسان دنیا میں اور دنیا داری میں بھاگا پھر رہا ہے، لیکن انسان آخر اس دور میں پڑھتا کیا ہے؟ اس دور میں آخر انسان سوچتا کیا ہے؟ مطالعہ کس چیز کا کرتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہبر و رہنمائی کے لیے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرما دیا ہے۔ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، ہمیں حدیث پڑھنا آتا ہے، ہمیں قرآن کی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی ہے، حدیثوں کی سمجھ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم حدیث پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن جو غیر مسلم ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو مجوسی ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جو فارسی ہیں، یہ تمام اقوام کے لوگ کتاب نہیں پڑھتے ہیں، یہ مسلمان کو پڑھتے ہیں، یہ ہمارے کردار کو پڑھتے ہیں، یہ ہماری ذات کو پڑھتے ہیں۔ ہمیں جس طرح یہ دیکھیں گے اس
طرح یہ دنیا کے سامنے ہمارے چہرے کو بلند کریں گے. میں آپ کو ادھارن کے طور پر، مثال کے طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم اور آپ سارے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور دنیا کی خبروں کو ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے حالات کو ہم دیکھتے ہیں. آج ہمارا نوجوان اگر چوری کر رہا ہے، چوری کرتا ہوا اگر پکڑا گیا تو میڈیا اس کے سامنے کیمرہ لے کے جاتی ہے. یہ نہیں کہتی ہے کہ فلاں شخص کا لڑکا تھا، فلاں انسان کا بیٹا تھا جو چوری کرتا ہوا پکڑا گیا. نہیں، بلکہ دنیا کے سامنے یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان چوری کر رہا تھا جو پکڑا گیا ہے، اور ان کا قرآن اور ان کا اسلام اور ان کی حدیث، ان کا خدا اور ان کا رسول چوری کرنا چاہتا ہے. معاذ اللہ. تو ہمارے کردار سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. ہمارے کردار سے لوگ قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ہمارے کردار سے لوگ اللہ کے محبوب کے اوپر انگشت نمائی کرتے ہیں. مسلمان شراب پیتا ہوا اگر دیکھا جاتا ہے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں شراب پی رہا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ہو کر شراب پیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے قرآن میں شراب پینا جائز ہو یا اس کی حدیث میں شراب پینا جائز بتایا گیا ہو. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ شراب پیا جائے. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ چوری کیا جائے. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ زنا کیا جائے. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ بد نگاہی کی جائے. اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ان کے گھر کی عورتیں نیند پر رہنا کپڑا پہن کر مارکیٹوں میں سیر کریں، مارکیٹوں میں اپنے حسن کا جلوہ دکھائیں. ہرگز نہیں. یہ ہمارا کردار ہے جو دنیا دیکھ کر اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہے کہ مسلمان ہو کر اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے. اگر ہم اپنے اکابرین کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا ہمارے اکابرین اپنی زندگی کو کس طرح گزارا کرتے تھے. اور جب آج کی تاریخ میں جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے کردار سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہمارے کام کاج سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں جس میں اللہ کی رضا ہو، اللہ کے رسول کی رضا. اگر اسی طرح اگر ہم اللہ و رسول کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے گا. وہ دن یاد کریں جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے، یعنی زبان پر تالا اللہ لگا دے گا. ہم زبان ہوتے ہوئے بھی ہم بول نہیں سکتے ہیں. اب بولے گا کیا؟ اللہ ہمارے ہاتھوں سے گواہی دے گا، ہمارے پاؤں سے گواہی دے گا، ہمارے آنکھ اور کان اور ناک سے گواہی دے گا، ہمارے جسم کے اعضاء سے گواہی دے گا. بتا اس بندے کو ہم نے ہاتھ دیا تھا، اس ہاتھ کو کس طرح استعمال کیا ہے. یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے. جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام موجود ہوں گے. ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء بھی جلوہ گر ہوں گے. ان کے سامنے جب ان کے امتی کا اعمال کھولا جائے گا، اے میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یاد کرو جب آپ کا یہ ہاتھ گواہی دے گا کہ اے مالک و مولا، تو نے اس کو ہاتھ عطا فرمایا تھا اچھے کام کرنے کے لیے، صدقہ و خیرات کرنے کے لیے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، قرآن کے اوراق کو پلٹنے کے لیے، مسلمانوں سے مصافحہ کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے تو نے اس کو ہاتھ عطا فرمایا تھا. لیکن اپنے اس ہاتھ کو اس نے حرام کاری میں استعمال کر کے اپنی زندگی کو گزارا ہے. جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہوں گے، جب مصطفیٰ کے سامنے جب ہمارا یہ ہاتھ گواہی دے گا تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ میرے سرکار کو کتنی تکلیف ہوگی، میرے آقا کو اس وقت کتنی تکلیف ہوگی. آج
آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہمارا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کالجوں میں پڑھتا ہے، اگر وہاں کوئی بدماشی کر دے اور آپس میں اگر وہ جھگڑا لڑائی کر دے، فوراً اسکول سے فون آتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہاں مار کر لیا، جھگڑا کر لیا، لڑائی کر لیا. اور جب ہم وہاں جاتے ہیں پورے کلاس کے اسٹوڈنٹ بیٹھے رہتے ہیں، ٹیچر بھی ہوتے ہیں، پرنسپل بھی ہوتا ہے اور اسکول کے تمام ذمہ داران ہوتے ہیں، لیکن جب ان تمام لوگوں کے سامنے کلاس ٹیچر جب ہم سے شکایت کرتا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا اسکول میں کلاس کے بچوں کو مارتا ہے اور جھگڑا کرتا ہے، گالی دیتا ہے یا میری باتوں کو سنتا نہیں ہے، استاد کا احترام نہیں کرتا ہے، تو باپ کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارا یہ لڑکا ہماری ناک کٹوا دیا، سارے لوگوں کے سامنے ہماری بدنامی کروا دیا. ایک باپ جو ایک معمولی بیٹے کو پیدا کیا تھوڑی سی بدنامی برداشت نہ کر پایا اور ہاتھ سے ہاتھ اٹھایا، اپنے بیٹے کے گال پہ ڈال دیا کہ ان کے سامنے ہماری ناک کٹوا دیا. یا اگر ٹیچر نے کہہ دیا کہ ایک سال تک ہم 35 بچوں کو پڑھاتے رہے کلاس میں اور 34 بچے پاس ہو گئے، تمہارا لڑکا فیل ہو گیا، فوراً جھاڑو لگاتے ہیں جب سارے بچے پڑھ رہے تھے تو کہاں گیا تھا، تو محنت کیوں نہیں کیا. جب تھوڑی سی بدنامی کی وجہ سے اپنے پیدا کیے ہوئے اولاد کو جب ہم مارتے ہیں تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جہاں پورے اہل محشر ہوں گے جب ان کے سامنے ہمارا اعمال کھولا جائے گا اور جب ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے تو سوچئے میرے آقا نبی رحمت کو کتنی تکلیف ہوگی. اے میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے کردار کو بلند کرو. اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا عظیم اخلاق عطا فرمایا. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم. اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا. دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں، کوئی ایسا انسان نہیں جس کا کردار مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ بڑا. سب سے بلند مرتبہ، سب سے بلند کردار والے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور ہم اس کردار والے عظیم کردار والے نبی کی امت ہے. اور ہمارا کردار اس طرح رہے کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے چال چلن کو دیکھ کر، ہمارے اطوار کو دیکھ کر کافر ہم سے سبق حاصل کرنے کے بجائے ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں، ہمارے اسلام کو بدنام کریں، ہمارے قرآن کو بدنام کریں. اسلام سکھاتا ہے کہ مسلمان کے گھر کی عورتیں، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے میرے محبوب، آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی چادر کا ایک حصہ، یعنی اوڑھنی جو سر پہ اوڑھی جاتی ہے، اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے چہرے کے اوپر ڈالے، یعنی پردہ کر کے گھر کے باہر نکلیں، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو چھپا کر نکلیں، کسی غیر محرم کی نظر ان کے جسم پر نہ پڑے. اگر ضرورت پڑے تو وہ صرف اپنی ہتھیلی اور وہ صرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، وہ بھی گھر کے لوگوں کے سامنے. لیکن ہمارا اور ہمارے اور آپ کے گھر کا معاشرہ کیسا ہے یہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جب اسلام نے یہ سبق دیا تو مسلمان کی عورتیں اسی وقت سے اسلام کے فالوور بن گئی اور اسی وقت سے اپنے چادروں کا ایک حصہ اپنے سر کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر ڈھانپ کر چلنے لگے. لیکن جب اس طرح کے کردار کو جب دیکھا دنیا کی عورتوں نے، کافروں کی خاتونوں نے، ان کی عورتوں نے جب دیکھا تو اندازہ ہوا، دنیا کا جب سروے کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ دنیا کی تمام قوم کی عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ زنا اور سب سے زیادہ بلاکار ہو رہا ہے، لیکن مسلمان کی عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ تو لوگ ہم کو پڑھنے لگے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کی تاریخ میں لوگ کتاب نہیں پڑھتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. وہ صرف مسلمان کو آج کی تاریخ میں پڑھتے ہیں اور پوری کی قومیں صرف ہم کو آج پڑھ رہے ہیں، ہمارے چہروں کو پڑھ رہے ہیں، ہمارے لباس کو پڑھ رہے ہیں، ہمارے کردار کو پڑھ رہے ہیں، زندگی جینے کے طریقے کو پڑھ رہے ہیں. تو جب ہم کتاب پڑھ گئے دنیا کے سامنے تو ہم کو اپنے چہرے کو اس طرح ثابت کرنا ہے، اپنے کردار کو اس طرح بلند کرنا ہے کہ جب ایک مسلمان راستے سے چلے تو کافر دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جائے یہ کوئی عام انسان نہیں جا رہا ہے بلکہ محمد
قرآن کا لکھا ہے۔ اس طرح ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ تو جب اسلام نے مسلمان کی عورتوں کو جب یہ طریقہ دیا تو دنیا کی عورتوں نے جب دیکھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ سب کے ساتھ بلاکار ہوتا ہے لیکن اسلام کی بچیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کی عورتوں کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، دیکھا ہماری گھر کی عورتیں گھر سے نکلتی ہیں تو اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلتی ہیں، وہ ڈھیلا ڈھالا لباس، جسم کا کوئی حصہ انہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب اس کالے کپڑے کے اندر گوری عورت جا رہی ہے یا کالی عورت جا رہی ہے یا موٹی جا رہی ہے یا پتلی جا رہی ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں، جو ہے پردے میں چھپا ہوا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے یہ اپنے حسن کو چھپاتی ہیں، نہ یہ حسن کوئی غیر محرم دیکھے گا نہ اس کا دل اس کے اوپر آئے گا، تو ہماری عورتوں کے کپڑوں کو انہوں نے چھین کر خود استعمال کر لیا اور ہماری بچیوں کو انہوں نے ننگا کر دیا۔ آج ہماری بچیاں، ہماری عورتیں روڈ پر نکلتی ہیں تو نیم پر نہ انہیں اپنے جسم کا خیال ہے کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے، کس نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور ہمارے عورتوں کا کپڑا اٹھا کر انہوں نے استعمال کر لیا۔ میں آپ کو مثال کے طور پر بتاتا ہوں، بہت ساری قومیں ملیں گی لیکن ہم اور آپ جو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، آپ نے سکھوں کو دیکھا، اسی ہندوستان میں رہتے ہیں لیکن کوئی بتا دے ان کے گھر کی عورتوں کے سر سے دوپٹہ اگر ہٹ گیا، ساری عورتیں اپنے سر سے دوپٹہ ڈھانپ کے رکھتی ہیں۔ ان کے مذہب میں داڑھی رکھنا ان کے گرو کی سنت مانا جاتا ہے۔ کوئی آج تک دکھا دے کہ کوئی سکھ بغیر داڑھی کا نوجوان کو دکھ رہا ہو؟ ہمارا اسلام جو ہمیں سبق دیا تھا غیروں نے ہم سے چھین لیا، ہم روڈ پر آئے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، اپنے کردار کو دیکھو، اپنے بزرگان دین کو دیکھو، ہم جس کے غلام ہیں، ہندوستان کے راجہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان کا نام سنا، ان کے کرامات سنے، لیکن تھوڑا سا کردار کے اوپر بھی ہمیں نظر ڈالنا چاہیے۔ کیسا کردار تھا سرکار خواجہ غریب نواز کا؟ ہندوستان کی سرزمین پر آئے، نہ آپ کے ساتھ میں کوئی فوج ہے، نہ کوئی دستہ ہے، نہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے، نہ تلوار، نہ تیر، نہ بھالا، نہ کاتا، نہ برچھی، کچھ نہیں، تنے تنہا ایک فقیر ہندوستان کی سرزمین پر، جہاں چاروں طرف کفرستان کے پرچم بلند ہے، ایک فقیر معین الدین چشتی آیا اپنے گیرہ مریدوں کے ساتھ، جن کے پاس کھانے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہے، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لیکن کون سی ایسی دعا ان کے پاس تھی اور کون سا ایسا طریقہ تھا کہ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ آخر کیا وجہ تھی 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ ہمارے خوشی کے سرکار غریب نواز پہنچے اپنی والدہ کی قبر مبارک پر، بولیے سبحان اللہ، اپنے والدہ کی قبر پر پہنچے اور بولے امی جان السلام علیکم۔ سلام عرض کرنے کے بعد ہمارے خوشی کے اپنے الفاظ سے عرض کرتے ہیں کہ امی جان آج آپ کا بیٹا معین الدین 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے آیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے قبر سے کہا ہوگا، آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، اے معین الدین یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ تیری ماں کا کمال ہے، یہ تیری والدہ کا کمال ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اے امیر، ہندوستان کے کفرستان سرزمین پر پرچم اسلام معین الدین نے بلند کیا، 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کے میرے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، لیکن یہ کمال تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار خواجہ غریب نواز کی امی نے فرمایا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور آپ ہرے پڑے ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں کے کارناموں سے۔ غریب نواز کی والدہ فرماتے ہیں معین الدین جب تو پیدا ہوا اور پیدا ہونے سے لے کر 2 سال تک تیری والدہ نے کبھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے۔ کتنا بڑا، کتنا عظیم کردار! تو جو والدہ، جو ماں اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے دودھ تک نہ پلائے، سوچیے اس کے بیٹوں کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ آئے ہندوستان کی سرزمین، چاروں آپ کے دشمن جدھر جاتے ہیں ادھر سے لوگ بولتے ہیں کہ بابا ادھر سے جائیے، ادھر سے جائیے، یہاں بیٹھنے کا جگہ نہیں ہے، یہاں آپ کے لیے کوئی قیام کرنے کا جگہ نہیں ہے۔
لیکن اللہ کے رسول نے آپ کو حکم دیا تھا نائب رسول بن کے ہندوستان میں آئے، پرچم اسلام تو بلند کرنا ہی تھا۔ اپنے 11 مریدوں کو بٹھا کر دین کی باتیں بتانے لگے۔ آنے جانے والے جو اس زمانے میں جن کو اپنے دھرم اور اپنی برادری سے بھگا دیا جاتا تھا، وہ لوگ جب راستے سے گزرتے تھے سنتے تھے کہ کوئی فقیر آیا ہے جو کچھ بول رہا ہے، ایک بات غریب نواز کے کان میں پڑتی تھی تو بغیر پوری بات سنے وہاں سے جا نہیں سکتے، فوراً بیٹھ جاتے تھے، سنتے تھے سرکار غریب نواز اپنی زبان سے کیا فرما رہے ہیں۔ ادھر غریب نواز کی زبان سے کلام نکلتا، ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا، خطبہ ختم ہوتا، تقریر ختم ہوتی، قدموں پر گر کر فوراً بولتے حضور ہمیں اسی دھرم میں شامل کر لیجیے جو دھرم آپ جو ہے جس پر عمل جس اسلام کو آپ مانتے اسی اسلام میں ہمیں بھی داخل فرمائیے۔ اسی طرح سے آپ ہندوستان کے لوگوں کو مسلمان بناتے رہے، لوگ دار اسلام میں آتے رہے۔ ایک نوجوان جس کا باپ دنیا سے انتقال کر گیا، جو ماں اور بیٹے دونوں گھر میں رہتے ہیں، ماں بوڑھی ہے، اس نوجوان نے سنا کہ اس علاقے میں ایک فقیر آیا جو باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، جس کے لیے دعا دے دیتا ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اپنی ماں سے کہا کہ امی جان ہم بھی اس بابا کے پاس جانا چاہتے، کہا نانا اس بابا کے پاس مت جانا، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ ایک مرتبہ اس کی بات سنے گا تو اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا، اس کے دوست احباب جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے دل میں ملتے اس کو غریب نواز کی باتیں بتاتے، اسلام کی باتیں بتاتے، دل میں اسلام کی محبت جلنے شمع جلنے لگی، بے قرار دل ہونے لگا۔ بولا کیا کروں؟ رات کے ایام میں چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، وہ نوجوان چپکے سے اپنے بستر سے اٹھا اور دھیرے دھیرے سرکار غریب نواز کے قیامگاہ آپ کے جو ہے خانقاہ کی طرف چل دیا، قدموں کو بڑھاتا جا رہا ہے، چاروں طرف سے لوگ سرکار غریب نواز کو گھیرے بیٹھے ہیں اور رسول اللہ کا وہ شہزادہ لوگوں کے بیچ میں اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، بولیے وہ نوجوان گیا، دور سے دیکھا سرکار غریب نواز کا وہ نورانی چہرہ، دل میں ایسی امنگ پیدا ہوئی، پورا جسم تھرتھرانے لگا کہ اب میں کیا حقیقت میں ان کے چہرے میں کوئی اثر ہے جو میں نے صرف ایک جھلک دیکھا ہے اور اس کے بعد میں ان کا دیوانہ ہو گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں جگ جائے اور پھر مجھے جو ہے الٹا سیدھا بات سنانے لگے۔ دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا، بستر پہ لیٹ گیا، لیکن پوری رات نیند نہ آئی۔ وہی نورانی چہرہ سرکار غریب نواز کا اس کے آنکھوں میں دوڑتا رہا، وہ بات جو سرکار غریب نواز فرما رہے تھے اس کے کانوں میں سنائی دیتی رہی۔ پوری رات اپنے بستر پہ کروٹ بدلتا رہا، ایک رات نہ سویا، دن ہوا، دن میں بھی اسے چین نہ ملا، رات ہوئی، رات میں انتظار کرنے لگا کہ ماں سو جائے اس کے بعد میں پھر جاؤں، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے پتہ چل چکا تھا کہ میرا بیٹا اس بابا کی بارگاہ سے ہو کر آ گیا ہے، اس لیے رات پر سویا نہیں ہے، دن میں کھانا نہیں کھایا۔ ماں اٹھائی ڈنڈا، دروازے پر بیٹھ گئی، اب میں جانے نہیں، اب میں تجھے جانے نہ دوں گی۔ بیٹا اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، نظروں میں وہی سرکار غریب نواز کا چہرہ دوڑ رہا ہے، کانوں میں وہی کلام سرکار غریب نواز کی سنائی دے رہی ہے۔ نوجوان پوری رات کروٹیں بدلتا رہا، صبح ہو گئی، نیند نہ آئی، صبح اٹھا اپنے کام کاج میں لگ گیا، لیکن نہ کھانا کھا رہا ہے، نہ ہنس رہا ہے، نہ مسکرا رہا ہے۔ ماں پریشان ہے، بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، کہا حکیم نے میرے بیٹے کی 2 دن سے ایسی حالت ہے۔ بڑے بڑے حکام، بڑے بڑے حکیم اور نباز ڈاکٹر آتے، اس کے نبض کو پکڑتے، اس کے بعد بولتے ماں تیرے بیٹے کے اندر جو بیماری لگی ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے، اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ 3 راتیں گزر گئی، سارے حکیموں سے بڑا، سب سے بڑا حکیم جو راجستھان کا تھا، شہر سے بلائی، اس کی ماں نے کہا میرا ایک ہی اکلوتا نوجوان ہے، مر جائے گا، حکیم جی اس کا علاج کیجیے۔ نبض پکڑا، کہا ماں جو تیرے بیٹے کے کو جو مرض لگی اس کا علاج میرے پاس نہیں، کہا تو پھر کہاں ہے؟ سارے ڈاکٹر حکیم یہی کہتے میرے پاس علاج نہیں ہے، تو پھر اس کا علاج ہے کہاں؟ تو کہا کہ اگر برا نہ مانو تو ایک بات بولوں۔ کہا بول بیٹا، بولو حکیم جی کون سی بات ہے؟ کہا اس کا علاج کسی ڈاکٹر کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ اجمیر میں ایک بابا آیا ہوا ہے، بلند آواز سے، میں نے سنا کہ اجمیر میں ایک فقیر آیا ہے، اس کے اندر جو مرض لگا ہے اس کا علاج اس فقیر کے سوا
سوا باقی کہیں نہیں ہے، اس کے پاس لے کر جاؤ۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، مجبور ماں کیا کرتی ہے؟ بیٹے کو اٹھایا، کندھے کا سہارا دیا، لے کر چلی۔ سرکار غریب نواز تقریر فرما رہے تھے تو اپنے خانقاہ میں چاروں طرف سے لوگ بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ نوجوان پہنچا، پہلی آواز جب نوجوان کے کان سے ٹکرائی غریب نواز کی، بے ہوش بیٹے نے فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ اللہ اکبر، فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ اپنی آنکھوں کو کھولا، ماں نے دیکھا کہ کسی کی آواز آئی، اس کی وجہ سے میرا بے ہوش بیٹا اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ آگے اور بڑھی، دیکھا تو تھوڑا تھوڑا جھلملاتی ہوئی شکل غریب نواز کی نظر آئی۔ بیٹے نے اپنی آنکھوں کو کھول کر ماں سے اپنے ہاتھوں کو چھڑایا، کہا امی جان اب ہمیں کسی حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو یہ بابا ہے نا اس کا چہرہ میں دیکھ لوں گا تو میری ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ بیٹا گیا دوڑتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، قدم غریب نواز کو پکڑ لیا، روتا رہا۔ میرے غریب نواز تقریر کرتے رہے، اسلام کی باتوں کو بتاتے رہے۔ تقریر ختم ہوئی، اپنے ہاتھ بڑھایا، کہا حضور اپنا دیوانہ تو آپ بنا ہی لیے ہیں، اب جس مذہب پر آپ ہیں، جس دھرم میں آپ ہیں، جس قانون کو آپ مانتے ہیں، اسی اسلام میں ہمیں بھی قبول فرمائیے۔ سرکار غریب نواز نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ بوڑھی عورت دور سے جو دیکھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ کیسا خوبصورت اور کیسا حسین چہرہ، سبحان اللہ، اور کتنی اچھی بات یہ بتاتے ہیں، کتنا اچھا کردار ان کا ہے۔ اور ان کے محفل میں آنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ ہمارے اڑوس پڑوس والے جو سب سے نیچ ذات کے ہیں، جو ہمارے دھرم میں ہمارے مذہب سے جو بھگائے گئے ہیں، وہ سب غریب نواز کے بازو میں کوئی بیٹھا ہے، کوئی آگے بیٹھا ہے۔ تو جس کا کردار اتنا بلند ہوگا، اس کے نبی کا کردار کتنا بلند ہوگا۔ جب بوڑھی کی عورت کے ذہن میں یہ بات آئی تو فوراً صفوں کو چیرتی ہوئی دوڑی اور کہا کہ بابا ہمارا ایک ہی بیٹا نوجوان تھا جو آپ کا دیوانہ بن چکا ہے، تو جب بیٹا آپ کا غلام بن چکا ہے تو جہاں بیٹا جائے گا وہاں ماں بھی جائے گی، مجھے بھی آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان کر۔ کیا جادو تھا، کیا تاثیر تھی، کیا دعا تھی جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ دیوانے بنتے جا رہے ہیں، لوگ مستانے بنتے جا رہے ہیں۔ یقیناً سرکار خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور ان کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ لوگ ان کے کلام کو سنتے تھے، ان کے طور و طریقے کو لوگ دیکھتے تھے تو ان کے اندر یہ احساس اور یہ بات پیدا ہو جاتی تھی، جب ایک امتی کے کردار کا جب یہ عالم ہے تو ان کے نبی محمد عربی کے کردار کا عالم ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی تاریخ میں ہمیں ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے کردار کو سدھاریں، گھر میں اور دوسروں کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ آپ کوئی مبلغ ہیں کہ آپ تبلیغ کریں گے، دوسروں کو مت سدھاریے، صرف اپنے گھر کی ذمہ داری لیجیے۔ اگر آپ کے گھر میں دو لوگ ہیں، دو جن کو آپ سدھاریے۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آپ دوسروں کو مت دیکھیے، صرف اپنے گھر کو سدھاریے۔ آپ جب اپنے گھر کے ذمہ دار بن جائیں گے تو آپ کا بھائی بھی اپنے گھر کا ذمہ دار بنے گا، ہم اپنے گھر کے ذمہ دار بنیں گے، جتنے یہاں بیٹھے سب اپنے اپنے گھر کے ذمہ دار بنیں گے تو ایک محلہ سدھرے گا، اور جب ایک محلہ سدھرے گا تو ایک علاقہ سدھر جائے گا، اور علاقہ سدھر جائے گا تو انشاءاللہ پورا شہر سدھر جائے گا۔ تو صرف اپنی ذمہ داری لیجیے، اپنے گھر کو اسلام کا گہوارہ بنائیے، اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لے لیں، مطلب ان کے مر جانے کے بعد آپ کو ماں باپ کبھی نہیں ملیں گے، آپ کے بھائی ملیں گے، آپ کی بہن ملے گی، رشتہ دار ناطے دار ملیں گے، لیکن ماں اور باپ آپ کو دوسرا کوئی نہیں ملنے والا ہے۔ اگر زندگی ان کی باقی ہے، اگر حیات ہیں تو اپنی خوش نصیبی سمجھیں، ان کا پاؤں دبائیں، ہاتھ چھوئیں، پیشانی کا بوسہ دیں اور ان سے دعائیں لے لیں۔ اور اپنے اللہ نے جو آپ پر نمازوں کو فرض کیا ہے، 5 وقت کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ اور رسول کے بارگاہ سے آپ مجرم قرار دیے جائیں گے اور آخرت میں اللہ کے یہاں سزا کے حقدار ہوں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیے اور اپنے
اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کریے، اپنے سے بڑوں کی محبت کریے، علماء اہل سنت سے پیار اور محبت کیجیے، ان کا تعظیم کیجیے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سینے دل میں جمال یار کا معصور ہے، مرہم داد نبی سے درد کم کافور ہے، نقطۂ ہر فکر جو مثل کمر معمور ہے، اے رضائے احمدی نوری کا فیض نور ہے۔ گئی میری غزل بردر قصیدہ نور کا۔ ایک آخری میں علامہ اقبال کا ایک شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔